باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس شمائلہ، اور یہ ہے آپ کی میری آسان اسلامیت برائے جماعت پنجم۔ آج اس میں ایک نئے سبق کی بلند خوانی کریں گے ہم۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کس سبق کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ جی ہاں، ہم آج اس سبق کی بلند خوانی کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس سبق میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ اس سبق میں ہمیں سنت نبوی کی اہمیت اور مقصد اور اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ سنت کے معنی طریقہ یا راستہ کے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام ساری دنیا تک پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے اور سمجھائے، بلکہ اپنی پوری زندگی بھی ان احکامات کے مطابق گزاری، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے ان احکام کی مکمل وضاحت بھی کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل اور طریقہ سنت کہلاتا ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی نے دنیا میں زندگی میں جو بھی کیا اس پر عمل کرنا، اور وہ عمل سنت نبوی کہلاتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور ہم جب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مستقل رہنما اور بہترین قائد کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ اللہ ہمارے لیے جو ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے، بہترین عملی نمونہ ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی دین ایسا نہیں جو اپنے احکامات عملی نمونے کے ساتھ پیش کرتا ہو۔ یہ اعزاز صرف دین اسلام کو ہی حاصل ہے۔ اس طرح پوری انسانی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی مکمل تفصیل موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی کے تمام پہلوؤں میں، خواہ وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، اخلاقی ہوں یا روحانی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کی رو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں اور نمونہ تقلید بھی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی رضا حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جی ہاں، جب اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت رکھو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سنت نبوی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات۔ قرآن مجید وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، جس میں زندگی سے متعلق تمام تر احکامات اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کی وضاحت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان عبادات میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کے اوقات اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب، ادائی کی شرح اور حقداروں کی تمام تفصیلات قرآن مجید کے بجائے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ہمیں سکھلا دیا کہ کس طرح زکوٰۃ ادا کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ روزے کے متعلق بھی تمام مسائل اور احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ حج کے تمام مناسک بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا پہلا اور آخری حج ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا اور ارشاد فرمایا اس موقع پر، حج کے مناسک اور طریقہ مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ یعنی کہ پہلا اور آخری حج تھا ہمارے پیارے نبی کا، تو انہوں نے فرما دیا کہ حج کے مناسک مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ اس کا ہے، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی کہ کتنا اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اس احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی جو ہے اور رسول جو ہے انہی میں سے بھیجا ہے۔ مومنین پر یہ احسان ہے کہ ان میں سے ہی رسول بھیجا گیا ہے جو ان کو آیات انہی کی زبان میں پڑھ کر سناتا ہے اور کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی یقیناً اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے اور اس کی رحمت اور بخشش کا حقدار بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مسلمان نہ تو قرآن مجید کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تھا پورا سبق سنت نبوی کی اہمیت کے بارے میں، کہ کس طرح بتایا ہے کہ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ بے شک ان کی محبت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جس نے عملی احکامات عملی نمونے کے ساتھ پیش کیے ہوں۔ صرف دین اسلام ایسا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے ہمیں ایک ایک پہلو کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود کر دی ہیں کہ ہم ان کی اسماء حسنہ پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معلم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں اور نمونہ تقلید بھی۔ سنت نبوی ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا حاصل کرنے کا ایک عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کیجئے اور میری پیروی کیجئے تو بے شک میں بھی میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے تمام گناہ معاف فرما دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی پر نازل فرمائی گئی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی بھی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں قرآن پاک کی تمام تر وضاحت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کی وضاحت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں اس کا واضح ذکر نہیں دیا جاتا، تفصیلات ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں معلومات، روزہ، حج، یہ تمام معلومات ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھائی کہ ہمیں یہ تمام کام کس طرح سر انجام دینا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا کہ تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا سبق تھا جو آپ نے پڑھا، امید کرتی ہوں آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کی ریڈنگ آپ گھر میں 1 سے 2 دفعہ بہت اچھے سے اس کی ریڈنگ کیجئے تاکہ آپ کے سمجھ میں اور اچھے سے یہ سبق آ جائے۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لیکن کوشش کیجیے کہ آپ اس کی ریڈنگ کریں، سنت نبوی کی اہمیت کے بارے میں جانیے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، اور اس کو بہت اچھے سے ریڈ کر کے بلند خوانی کر کے اس کو آپ جب بلند خوانی کریں گے تو آپ اس کا ایک ایک بارے میں جو میں سمجھا رہی ہوں وہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔